ویلکم بیک ناظرین ظفر علی شاہ صاحب اصل اگر موجود ہیں تحریک انصاف جا اگوان سینئر قانون دان بھی آئیں تو بریک کھاں پہری گال بول کئی سی تھوڑی سیاسی صورتحال تھے کچھ تاریخی پس منظر سے ظفر علی شاہ صاحب پوائنٹ آؤٹ کیوں. شاہ صاحب آپ نے بریک سے پہلے نا بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا ہے کہ بڑا اہم رول ہے سابق جنرل باجوہ صاحب کا, لیکن یہی رول یہ بھی کہا جاتا تھا کہ باجوہ صاحب کا 2018 میں بڑا رول تھا اور تحریک انصاف کے اقتدار میں لائے. اب ایک چیز کلیئر کر دیجیے گا عوام کو, 2018 والا رول صحیح تھا یا 10 اپریل والا رول صحیح تھا؟ اب پہلے تو میں یہ ڈسٹنگوش کر دوں آپ کو کہ 2018 والا جو سو کارڈ رول ہے صحیح ہے یا غلط ہے. میں اس ڈیبیٹ میں گئے تو اور وقت آپ کا اور سامعین کا ضائع ہوگا. 218 کا رول یہی ہے نا کہ انہوں نے عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے ٹو کم انٹو دی پاور اور الیکشن میں, یہی ہے نا؟ یہی ہے بالکل. تو 10 اپریل کا بھی یہی ہے نا, فیسیلیٹیٹ. وہ میں بتا رہا ہوں نا, یہ جو 18 والا جو رول ہے یہ ہے ملک کے اندر کا ایک پولیٹیکل سسٹم کا, اور ایک یہاں پر یہ ویل نون ہے بات کہ یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک رول ادا کرتی ہے, اور اس میں ابھی تو باجوہ صاحب خود مان گئے ہیں, ساری سٹوری ہی مان گئے ہیں. وہ جس کا آپ پوچھ رہے ہیں 10 اپریل والا وہ بھی مان گئے ہیں, ہر چیز مان گئے ہیں. اب تو وہ بالکل اپنے کپڑے انہوں نے خود ہی بالکل کر کے سامنے رکھ دیے ہیں. میں بتا رہا تھا آپ کو کہ فرق کیا ہے دونوں رول میں. یہ رول ود اگر ہے تو یہ ود ان دی کنٹری ہے آپس میں, گھر کا چاہے 2018 والا جو بھی ہے گھر کا ہے. اگر ہے تو مجھے نہیں پتا, میں یہ نہیں مان رہا کہ انہوں نے کوئی, لیکن اگر کیا ہے تو جس طرح اگر وہ میاں نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ لائے ہیں, زرداری صاحب کی پاور ہوتا ہے ان کو کہ لے کے آئے اتار دیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, یہ مداخلت ہے. آپ سینئر سیاستدان ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ان کا رول ہے. آپ کے رول ایسے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لکھا ہوا ہے آئین میں, پریکٹیکل تو ہے نا. ان کا رول کہہ رہے ہیں یا کرتوت کہہ رہے ہیں یا ایک انکروچمنٹ کہہ لیں, یہ اور بات ہے. اب 10 اپریل والی جو ہے, 10 اپریل والا جو ہے وہ بیرونی دنیا سے دوسرے ایک ساورن کنٹری کا, ہمارے پاکستان کی ساورن کنٹری کے سسٹم پر ان کا اٹیک تھا, اور وہ انہوں نے ریجیم ایکسچینج کر کے وہ ماری رات کو 12-1 بجے. یہ سارا ان کو, اور جس میں ماسٹر مائنڈ وہ ہیں, سٹوجز یہ ہیں. عدم اعتماد تو قانونی طریقہ ہے نا شاہ صاحب. اگر آپ کسی اور طاقت کی مرضی کے بغیر کریں تو اور طاقت کہاں سے آئی؟ یہ تو کہاں سے نہیں آئی نا. میری شاہ صاحب بات سنیں, عدم اعتماد میں ووٹ دینے والے کون ہیں؟ پارلیمنٹیرین ہے نا, وہ امریکہ سے تو نہیں آئے نا. وہ یہی کہ میری بات پوری آپ سنی نہیں نا, کہ ماسٹر مائنڈ وہ ہیں, سٹوجز یہ ہیں. یہ سٹوجز ہیں, یہ ٹولز ہیں ان کے ہاتھوں میں جنہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا. اور اس دن سے آج تک اسمبلی جو ہے وہ چل رہی, آدھی 40-45 بندے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ اس دن سے پارلیمنٹ, اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں. تو اس میں تو پی ٹی آئی والے بھی ہیں نا, سو کالڈ پی ٹی آئی کے رہنما ابھی بھی ہیں. کتنے ہیں؟ سینیٹر تو پورے کے پورے ہی ہیں نا. میں ہاؤس کی بات کر رہا ہوں, میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. دونوں حصے ہیں نا, لوور فورم اپر فورم, سینٹ ہو یا دوسرا. نہیں, حکومت جہاں سے آپ نہیں مانتے, پارلیمنٹ سسٹم کو ہی نہیں مانتے, تو دونوں سائڈ سے نا مانتے کیوں نہیں ہیں؟ مانتے ہیں تو اسی لیے تو چیخ رہے ہیں کہ ہمارے اس پولیٹیکل سسٹم کو, ہمارے کانسٹیٹیوشنل سسٹم کو بیرونی مداخلت سے پاکستان کے اندر جو سٹوجز ہیں ان سے مل کر کانسپریسی کر کے تباہ برباد کر کے رکھ دیا. آپ نے کہا پارلیمانی نظام کو مانتے ہیں, تو خان صاحب کہتے تھے میں اس پارلیمانی نظام کو پورا کرنے کے لیے کسی کو کہتا تھا ممبر پورے کرو, مطلب وہ مداخلت چاہتے تھے, وہ کہتے تھے نا خان صاحب. نہیں کہا ہے, نہیں بتائیں نا, کنونشن سینٹر میں کہا ہے, تقریر میں کہا ہے کہ ممبر پورے نہیں ہوتے تھے, میں کسی کو کہتا تھا ممبر پورے کرو قانون سازی کے لیے. تو پھر وہ اگر کسی کے ممبر اگر اس ذریعے سے آئے ہوئے ہیں جو کہ وہ کرتے ہیں, یہ بھی ایک خان صاحب مان چکے ہیں نا اوپن سیکرٹ, میں ان کو بھی چھوڑ دیں, یہ اوپن سیکرٹ. میں آپ پر جواب نواز سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ فیکٹ نہیں ہے؟ فیکٹ تو ہے.
تو بس بات ختم ہوگی نا. فیکٹ ہے تو مانے, اب سنیں نا, تحریک انصاف مانے, نون لیگ مانے, پی پی مانے, وہ مانے, وہ کیوں نہیں مانتی؟ آپ لوگ ایک طرف پی پی کہتی ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ بھئی یہ سسٹم انہوں نے چلایا. بھئی آپ کے دور میں اگر انہوں نے چلایا تو آپ اپنے دور کو بھی تسلیم کریں, یہ غلط تھا اگر انہوں نے چلایا. آپ اپنے دور کا تسلیم نہیں کرتے, دوسرے دور کے اوپر کہتے سارے ہیں. اس کرتے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں, ایوری باڈی کہہ رہے ہیں, یہ اوپن سیکرٹ کا مطلب یہی ہے, ایوری باڈی از نو. اچھا ویسے قانونی طور پہ اس کی سزا بھی ہے, آپ تو خود قانونی صحیح میں اس کی ہائی ٹریزن, اس کی سزا بھی ہے, ہائی ٹریزن, الزام کی سزا بھی ہے. اگر بنا ثبوت ہم الزام لگائیں نہ کوئی اس الزام پہ اگر مجھ پہ مقدمہ بنتا ہے تو بھلے بنے, میں حاضر ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ ثبوتوں کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی ان کی مداخلت ہے. کون آپ کہہ رہے ہیں نا ان کی مداخلت پہ بات ہو رہی ہے نا, آپ نے ابھی ذکر کیا, آپ نے کہا ان کی مداخلت ہے. میرے پورے فکرے کو تاکہ مس کوٹ رہا ہوں نا, ہاں میں جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں ان حضرات نے, ان چیف صاحب نے, ان باجوہ صاحب نے, ابھی تھوڑے 15-20 دن کی بات ہے, انہوں نے خود مانا ہے. مجھے چھوڑ دیں آپ. وہ تو ثاقب نثار نے بھی مانا ہے نا کہ پورے. اچھا وہ کہیں تو وہ کچھ بات نہیں کرنے والے, تو میں ایک بطور پولیٹیکل ورکر کا ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ. اچھا کر لوں, وہ کہتے تھے ثاقب نثار پورے ماندہ, مطلب ان کا جو فیصلہ متنازع ہو گیا, باجوہ صاحب کا کردار متنازع ہو گیا, فیض حمید کا کردار متنازع ہو گیا, تو اس کا مطلب بینگ اے پولیٹیکل پارٹی سینئر لیڈر آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تینوں شخصیات کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. نہیں میں دیکھیں نا جی, جو تو ہے نا وہ ثاقب نثار صاحب, وہ تو ان کے ججمنٹ کا سوال ہے نا, وہ زیادہ فیصلہ متنازع. سنیں نا, آپ سنیں نا, مطلب آپ سنتے نہیں, کاٹ کے میرا موقف سارا جو ہے کٹ جائے گا. نہیں یہ ویسے تو ایک یہ اچھے اینکر کی نشانی ہے, لیکن یہ سامعین کے لیے جو ہے وہ تباہی پھیر دیتی ہے کہ وہ سارا میرا مقصد یا آپ کے سوال کا جواب کا مقصد وہ سارا کل ہو جاتا ہے. اب میرا جواب سے جہاں تک آپ نے ثاقب نثار صاحب کی بات کی ہے ایک فیصلے کی, وہ فیصلہ اس کا تھا بطور چیف جسٹس یا بطور جج آف دی ایپکس کورٹ آف دا کنٹری. ٹھیک ہے, اس کے جج کے اس فیصلے کے پیچھے طاقت ہے کانسٹیٹیوشنل اور سپریم کورٹ کی. دوسری بات, اس نے ابھی 4 دن ہوئے کہ یہ, اب یہ مجھے نہیں پتا کہ مکمل ایماندار کیا ہوتا ہے اور نامکمل ایماندار کیا ہوتا ہے, یہ جو ثاقب صاحب کو پتا ہوگا. اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں, میں تو بطور وکیل بھی اور بطور سیاسی ورکر جو اس کی ججمنٹ ہے, جو رپورٹڈ ہے اور جو بطور چیف جسٹس آف پاکستان کی گئی ہے, میں بطور ریٹائر والی اس کے بیان کو میں کوئی توجہ یا اہمیت نہیں دیتا. دوسری بات آپ نے باجوہ صاحب نے کی ہے. باجوہ صاحب کے بارے میں اس وقت بھی جب وہ, آپ کی اجازت سے بات کاٹوں تھوڑی سی, باجوہ صاحب نے بھی ابھی جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد دی ہے, جس کو آپ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, میں پتہ ہے مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی اس کا انٹرویو آیا, تو انٹرویو تو اسی کا ہے نا. میں تو پہلے اس کے بعد آتا ہوں. دوران سروس بھی ان کی حرکات و سکنات جو تھی, جس پر عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی, اشاروں میں بھی کنایوں میں بھی, انہوں نے, جس کا بارے میں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ نیوٹرل والی بات ہے نا, سب سے پہلے نیوٹرل کا لفظ انہی کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ملک کے ساتھ ملک کے سسٹم کے ساتھ اتنی بڑی تباہی ہو رہی ہے اور بربادی ہو رہی ہے, اور ابھی تک آپ نیوٹرل ہیں. تعریف بھی کی تھی خان صاحب نے. تعریف کرنا کوئی جرم ہے اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو. اب اتنی نیٹی گیٹی نہیں سر, اگر آپ جیسا اتنا بڑا سینئر اینکر اگر اتنے نیٹی گیٹی میں آپ جائیں گے کو فلان نے کھانسی کر دی فلان, میں تو یہ کہوں گا سید ظفر علی صاحب اچھے ہیں تو اچھے ہیں, میں کہوں گا برے ہیں تو پھر برے ہیں. نا میری جو بری بات ہوگی آپ یقیناً رائٹ ہے آپ کو کہنے کا. اچھا, لیکن اگر میری کوئی اچھی بات ہے تو وہ بھی آپ کو رائٹ ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں, یہ تو ہر آدمی کے رائٹ ہے نا. یہ کوئی پابندی دورہ معیار نہیں ہے, ایک اسٹینڈرڈ ہے, مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کس پہ کہ بھئی کوئی اچھا کہے یا برا کہے. جب باجوہ صاحب کو خان صاحب اچھا کہتے تو اچھا تھا. آپ دیکھیں نا, یہ تو اب ہر کسی کی, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ سائڈ پکڑ جائے گی اور طرف چلی جائے گی. مطلب تو ہم ایک پولیٹیکل ایک انالیسس کر رہے ہیں, ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں, ایک سامعین کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ مہیا کر رہے ہیں. آیا وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کا بطور ایک پروفیشنل
اینکر کے آپ کا یہ دیانتدارانہ یہ تقاضا ہے کہ آپ جس طرح پہلے آپ نے بولا کہ آپ باعث نہیں ہیں، آپ کسی جماعت کے رکن نہیں ہیں، آپ تاکہ اس میں کریں ایک اپنا سوال یا آپ کا انالیسس جو ہے وہ دیانتدارانہ، اس میں کوئی ڈس آنیسٹی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل سملرلی مجھ پہ، میں بطور ایک شہری کے، بطور ایک پولیٹیشین کے، بطور ایک وکیل کے کوئی بددیانتی نہ کروں جواب دینے میں. بالکل بالکل That's all. یہ اتنی سی بات ہے. شاہ جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے. ناظرین بریک تھا وٹو، بریک کھاں پو سید ظفر علی شاہ صاحب سان ॻाल्हि ॿोल सिलसिलो जारी आहे. लेकिन ब्रेक खां पोइ सैयद ज़फ़र अली शाह साहब जी जेकी सियासी ज़िंदगी रही आहे कुझु उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं.